تو جو ندی تھی، ندی نماز پڑھ رہے تھے، جو ندی تھی تو اس میں ایک مچھلی تھی۔ جب مچھلی کودی تو 3 نمازی تھے، اب پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ کہتا ہے آپ میں کچھ کودی ہے، تو دوسرا کہتا ہے کیا کودے گی، مچھلی کودی ہے، تو تیسرا کہتا ہے چپ رہو، نماز میں نہیں بولا جاتا۔ مطلب اب ایک آدمی بول دے کہ بیٹھ جاؤ کام ہو گیا، ایک بولا کچھ کودی تو دوسرا بولا کہاں ہے نماز پڑھ، تو دوسرا بول رہا ہے مچھلی کودی ہے، تو تیسرا کہہ رہا ہے چپ رہو، نماز میں نہیں بولا جاتا۔ تو امام صاحب بولے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نہیں بولے، اللہ ہی بولے۔ تو جب آپ میلاد میں بیٹھو تو اس میں ایک دم اپنے ذہن کو فریش کر کے بیٹھو، ایک دم اپنی نیند بہت پیاری ہوتی ہے، نیند کو بیکار مت کرو، بیٹھو تو یہ سوچ کے بیٹھو کہ یہاں ہمارے لیے کوئی فائدے کی بات ہو جائے، ہمارے اندر غلطیاں کیا ڈھونڈو، ہو سکتا ہو تمہارے اندر وہ غلطی موجود ہو کہ آج کے رات کے صدقے میں تجھے بخشش کا پروانہ مل جائے گا۔ یہ سوچ کے جب میلاد میں بیٹھو گے تمہارا چلنا بھی ثواب، آنا بھی ثواب، بیٹھنا بھی ثواب، جانا بھی ثواب، سونا بھی ثواب، اور جب عمل کرو گے تو ثواب بھی ثواب۔ یہ ہے میرا جواب۔ تو آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ بولیے خیریت سے ہیں؟ پہلی بار ہم گاؤں کا نام بھی نہیں معلوم ہے، اور گاؤں کا نام ہم معلوم کرنا بھی نہیں چاہیں گے۔ جب پہلی بار جس گاؤں کا نام معلوم کرو اس نام کوئی نہیں ملے گا، مجھے معلوم ہے۔ تو پہلی بار ہم آئے ہوئے ہیں اور اس میں کچھ چہرے ہمارے جانے پہچانے لگ رہے ہیں اور کچھ چہرے نئے نئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بولوں سچ بولوں اور اس پہ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ساتھ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ بولیے آمین۔ مولانا عبداللہ صاحب الجامعۃ الاشرفیہ سے فراغت ہوتی ہے، ان کے خطاب ہو چکا، وہ شاید جا بھی چکے ہیں، ابھی ہے الحمدللہ، ابھی ہے، اور انہوں نے انتھک محنت اور کوشش کی ہے اس علاقے کے لیے۔ انہوں نے اپنی عمر کو سمجھو کہ اس علاقے میں لوگوں کے نام کام کیا، لالٹین جلا کے، موم بتی جلا کے، چٹائی بچھا کے میلاد کرتے رہے کہ یہ جو میلاد کی لڑی ہے یہ اکثر ہی ٹوٹنے لگے۔ بہت ثواب کا کام ہے الحمدللہ، لائق مبارکباد ہے، ہم نے ان تک کوشش کی اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور جس چیز کے لیے انہوں نے محنت کی آج تک وہ چیز وہاں قائم ہے۔ ابھی جناب شفیق صاحب نعت پڑھ رہے تھے، جہاں کا میں نیا نیا امام ہوں، تھوڑا تھوڑا پرانا ہو گیا، بڑی اچھی نعت پڑھ رہے تھے، آپ لوگ سماعت کر رہے تھے۔ میں کوئی خاص شاعر وائر نہیں ہوں، نہ نعت پڑھنے کا گلا میرے پاس ہے، ہاں تھوڑا سا شوق ہے، اور شوق جو ہوتا ہے وہ کسی آواز کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں تو دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ ہاتھوں اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا مولانا محمد صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بابا سے بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ ایسا پائے پیام کہہ دینا
ایسا یہ پیام کہہ دینا ہند میں ہے غلام کہہ دینا ایسا یہ پیام کہہ دینا ہند میں ہے غلام کہہ دینا کہ ایسا یہ پیام کہہ دینا جب گزرنا نبی کے روزے سبحان اللہ. مائک آپ کا کھینچ رہا ہے، میں مائک کا ڈائریکٹر ہوں. اس کے کھینچنے کو بند کریں، بیس کو زیادہ کر دیجئے، ایکو کو ڈبل کر دیجئے. بس ایسا یہ پیام کہہ دینا. اس نعت میں بہت برکت ہے. اسی نعت میں ہم پورا ایڈجسٹمنٹ کر لیتے تبھی شروع کرتے ہیں، نہیں تو ہم لوگ کی لاش یہاں سے اور کیا. ایسا یہ پیام کہہ دینا ہند میں ہے غلام کہہ دینا کہ ایسا یہ پیام کہہ دینا ایسا یہ پیام کہہ دینا ہند میں ہے جب گزرنا نبی کے روزے سبحان اللہ میرا سلام کہہ دینا. سبحان اللہ. گزرنا نبی کے روزے سے عاشق کر رہا ہے صبا یہ پیام کہہ دینا ہند میں ہے غلام کہہ دینا. جب گزرنا نبی کے روزے سے ان کو میرا سلام کہہ دینا. کیسے جائے گا وہ جہنم میں سبحان اللہ. کیسے جائے گا وہ جہنم میں کیسے جائے گا وہ جہنم میں کہ کیسے جائے گا وہ جہنم میں کیسے جائے گا وہ جہنم میں اس میں دوزخ حرام ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو نبی کا غلام ہو. سبحان اللہ. جو نبی کا غلام ہوتا ہے. اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت آج جس ہستی پر ٹکی ہوئی ہے میں اس کی طرف سے شعر نوجوانوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، اپنے مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ غوث اعظم کو ہم نہ چھوڑیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث اعظم کو ہم نہ چھوڑیں گے، رشتہ خواجہ سے ہم نہ توڑیں گے. غوث اعظم کو ہم نہ چھوڑیں گے، رشتہ خواجہ سے ہم نہ توڑیں گے. کہ غوث اعظم کو ہم نہ چھوڑیں گے، رشتہ خواجہ سے ہم نہ توڑیں گے. چھوڑ سکتے ہیں ساری دنیا، سبحان اللہ. چھوڑ سکتے ہیں ساری دنیا کو، اعلیٰ حضرت ہم نہ چھوڑیں گے. سبحان اللہ. درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا سفینا نبینا مولانا محمد. شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے اوقات میں رہے. شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے اوقات میں رہے. اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ.
اب ہوائیں خود کریں گی روشنی کا فیصلہ. جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا, جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا. برادران ملت اسلامیہ, ربیع الاول شریف کے سلسلے میں اس مجلس کو رچایا اور بسایا اور سجایا ہے صاحب خانہ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز تمنا کو پوری عطا فرمائے. بولیے آمین. اس کی ہر جائز تمنا کو پوری عطا فرمائے. برادران ملت اسلامیہ, ٹائم کو نہ پاس کرتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا, رب کائنات ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ اسی داری گیتی پر آج جو ہم لوگ آرام فرما ہے, جو آج ہم لوگ طرح طرح کی نعمتوں کو یوز کر رہے ہیں, آج ہمارے پاس ماں ہے, آج ہمارے پاس باپ ہے, آج ہمارے پاس بھائی ہے, آج ہمارے پاس بہن ہے, آج ہمارے پاس دادا ہے, آج ہمارے پاس رشتے دار ہیں, آج ہمارے پاس پڑوس ہے. ارے کسی کے پاس طالب دین ہے, کسی کے پاس حافظ قرآن ہے, کسی کے پاس مفتیان حساب ہے. میں اور آگے بڑھتے ہوئے صرف یہی نہیں محدود نہیں, رب کائنات نے غوث دیا, ابدال دیا, قطب دیا, خواجہ دیا, اور آگے میں آگے بڑھتے ہوئے اللہ نے ہمیں سنجیب دیا, فاروق دیا, عثمان دیا, علی دیا, اور آگے میں بڑھتے ہوئے ارے 1 لاکھ یا 2 لاکھ 34,000 کا موبائل پیغمبر رسول کو اللہ نے بھیجا, اور بھیجنے کے بعد میں دنیا کا تاج بنا کر, پوری دنیا کا مالک مختار بنا کر, پوری دنیا کا پالبھار بنا کر, پوری دنیا کا حبیب بنا کر, پوری دنیا کا طبیب بنا کر. ارے سچ بولو تو کہہ دوں آمینہ کی گود میں احمد محتاج کو بھیج دیا, اور بھیج کر کے بلکہ صرف مکہ اور مدینہ کو نہیں منور کیا, بلکہ پوری کائنات کو جبل کر دیا. برادران ملت اسلامیہ, وہ پرکاش, وہ روشنی, وہ لائٹ, وہ نور ٹھیک صبح شادی کے بعد رات جا رہی تھی. رات جاتے جاتے پیارے مصطفیٰ کے طلبے کا جلوہ دیکھ کر جا رہی ہے, اور دن آتے آتے رخ زیبا کی زیارت کر رہی ہے. بولے سبحان اللہ. آتے آتے رخ زیبا کی زیارت کر رہی ہے. میں آپ کو کہہ دوں, جب پیارے آقا کی پیدائش ہوئی, آج بھی جب کسی کے گھر میں پیدائش ہوتی ہے تو اگل بغل سے عورتیں پتہ لگاتی کہ نہیں لگاتے, اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عورتیں کہتی ہیں اللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا, بیٹا. بیٹی کو تو ظلم سمجھا جا رہا ہے, بیٹا پیدا ہوا, چلو بیٹا کو دیکھ لیتے, فلاں کے گھر پوتا پیدا ہوا, پوتا, چلو پوتا کو دیکھ لیتے ہیں. توجہ چاہیے. ایسے ہی ٹھیک حضرت عبد المطلب کے گھر میں حضرت عبداللہ کے نفر جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی گود میں جلوہ کر رہے. بولو سبحان اللہ. جب جلوہ کر آج کی حالت یہ تھی, میں آپ کو بتا دوں, پورا کا پورا خوشبو سے بہک رہا. بولو سبحان اللہ. یہ حدیث میں لکھا ہوا پورا مکہ خوشبودہ ہو گیا, پورا گھر صرف حضرت آمنہ کا گھر نہیں مہک رہا تھا, چاروں کا مکہ مہک رہا تھا, ہر کسی کا گھر مہکنے لگا. حیران ہوئے, پریشان ہوئے, یا اللہ اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. لوگ دیکھو مرد ہوتے ہیں, مرد کی تو بات لیکن عورت تو کوئی بات کا پتہ لگ جائے وہ برداشت نہیں کرتی ہے, اس کو ہضم نہیں ہوتا ہے. ایک عورت جا کے دوسرے سے کہتی ہے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے, دوسری جا کے تیسرے سے کہتی ہے, تیسری جا کے چوتھے سے کہتی ہے, چوتھی جا کے پانچویں سے کہتی ہے, پانچویں جا کے چھٹے سے کہتی ہے. ایسے ایسے برادران ملت اسلامیہ ایک عورتوں کا جھوٹ بن گئے, ایک عورتوں کا جھوٹ بن گئے. ساری عورتیں کہہ رہی ہیں خوشبو آ کدھر سے رہی ہے, نہ تیرے گھر سے, نہ میرے گھر سے, نہ اس کے گھر سے, آ کدھر سے رہی ہے, یہ خوشبو کدھر سے آ رہی ہے. چلو پتہ لگاتے ہیں, بولو سننا چاہتے, بولو سبحان اللہ. چلو پتہ لگاتے ہیں.
यारो औरतें शुरू की पता लगाना, उनके घर जाती है यहाँ नहीं खुशबू है, उनके घर जाती है नहीं खुशबू है, लेकिन थोड़ा 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 पड़ रहा था। जैसे जैसे हजरत आमिना के घर के करीब होती जा रही है, खुशबू बढ़ती चली जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चली जा रही है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया घर को चेक करते करते हजरत आमिना के घर पहुंच जाती है। सुभान अल्लाह, हजरत आमिना के घर पे जब पहुंची है, सारी औरतें पहुंची हजरत आमिना के घर पे, और जब पहुंची है पूछती है, ऐ आमिना, ये जो खुशबू पूरे मक्का में फैल चुकी है, क्या तेरे घर से आ रही है? हजरत आमिना ने फरमाया, वो मक्का की पता को सुनो, और मैं तुम्हें बताती हूँ खुशबू कहाँ से आ रही है, और दिखाती हूँ कि खुशबू ही नहीं बल्कि खुशबू का पूरा खजाना मौजूद है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब पैदा हुए हैं तो पूरा मक्का ही से और लाख लाख अल्लाह का शुक्र है, वरना बेटियों का तो हाल ये था कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के आने से पहले जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था। आज फख्र करे मेरी माए कि अगर वो ना आए तो ये ना होती। अरे हद ये कि हम लोग भी ना हो। माँ है तो दुनिया, माँ है तो दुनिया है, दुनिया है, माँ ना हो तो दुनिया नहीं है। लेकिन आजकल तो किसी के घर में लड़का पैदा हो तो लड्डू पे लड्डू बटता है, और लड़की पैदा हो जाए तो उसका मुंह सूख के कमंडल बन जाता है। बोले गलत कह रहा हूँ? उसका मुंह सूख जाता है, लड़की हो गई। अरे वो क्या जमाना है, बोलो यार, कहाँ तुम्हारा ईमान चला गया है? लड़कियों का पावर नहीं मालूम है, लड़कियों से घबराते हो। अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं किसी के बंदे पे खुश होता हूँ तो बारिश का नुज़ूल फरमा देता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। जब मैं बंदे पे खुश होता हूँ तो बारिश फरमाता हूँ, बारिश होती है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह पूछते हैं, और ऐ परवरदिगार आलम, इससे भी ज्यादा खुश जो बंदों पे होता तो क्या करता है? अल्लाह ताला फरमाता है कि जब और ज्यादा खुश होता तो उसके घर पे मेहमान भेज देता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। और उसके घर पे मेहमान भेज देता हूँ। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह पूछते हैं, और जब खुश होता है तो क्या करता है? तो अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं हद में खुश होता हूँ तो उसके घर में लड़की की पैदाइश करा देता हूँ, लड़की की पैदाइश उसके घर में हो जाती है, लड़की भेज देता हूँ। और आज ज्यादा बारिश हो जाए तो गाली सुनो, और मेहमान आ जाए, मेहमान यार मेहमान की भी खबर छोड़ दिए, मेहमान आ जाए तो भगाने का स्टाइल अच्छा रहता है। अब ये तो कह नहीं पाएगा कि मैं आप जाओ, तो उसमें क्या करा? वो एक दिन की छुट्टी मेरी थी तो मैं थोड़ा व्यस्त जाता हूँ, अरे काम करो, चाय पानी आप करो, फिर मैं मिलता हूँ कभी। मेहमान आया, मैं इस बात गया, तो मेहमान घर पर रह के क्या करेगा? यारो, मेहमान की इज्जत करना सीखो। मेहमान जब आए, मेहमान अपनी मर्जी से नहीं आता, अल्लाह की रहमत उसके घर में आना चाहिए तो अल्लाह ताला उसके घर में मेहमान भेज देता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, लड़कियों से घबराते हो, और वो लड़की जब तक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस लड़की को हमने बचाया। इस दुनिया में मेरे आने से पहले जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था, लेकिन जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारी गीटी पर तशरीफ फरमा हुए हैं, इस दारी गीटी पर जब उनकी विलादत हुई है तो तवज्जो चाहूंगा, एक नई जिंदगी लड़कियों को मिल गई। और वो जिंदगी क्या है? प्यारे आका फरमाते हैं, वो लड़कियों से घबराने वाले सुनो, लड़कियां क्या दौलत है कि जब घर में लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला 10 रहमतें नाज़िल फरमा देता है, 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और मैं आपको बता दूं, अल्लाह की रसूल फरमाते हैं कि जब तक वो लड़की अपने बाप को छोड़ रहती है, खाती है, चलती है, पीती है, रहती है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है, अल्लाह ताला ग़ैब से उसके घर में बरकत फरमाता है। लड़कियों से भागते सोचते हो लड़की क्या है, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, लड़की से परेशान होते हो, लड़की पैदा हो जाती है तो लड़की नहीं पड़ता है।
माशाअल्लाह सब ऐसे नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो खुश मिजाज हैं। और आगे प्यारे आका फरमाते हैं कि जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, तो अल्लाह की रहमत यहाँ बरसती है। जब शादी हो जाती है और जिसके घर जाती है शादी हो करके, तो अल्लाह ताला रहमत का नुज़ूल वहाँ फरमा देता है, उसके हिस्से की बरकत उसके घर में पैदा फरमा देता है। और मेरी माँ बहनों तवज्जो चाहूंगा, लड़कियों की क्या इज्जत मिली, वो लड़की रहती है लेकिन डिग्री उसकी देखो, जब शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसकी डिग्री बढ़ जाती है। क्या